ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المعادائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المعصوم امام زين العابدين عليه السلام: يا أمتي أنت عالما غير معلما ومفهما غير مفهما. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، آپ ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی سے درس حاصل نہیں کیا، اور ایسی عقل مند ہیں کہ جس کا کوئی استاد اور ٹیچر نہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کا نام خدا نے رکھا۔ جب ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر پاک سفر پر تھے۔ امام علی نے 3 دن انتظار کیا، کہا کہ میں اپنے بچوں کے نام رکھنے میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں لے سکتا، پہل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر پاک جب آئے، پیغمبر پاک جب تشریف لائے تو اس اپنی نواسی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کے رخساروں پر رخسار رکھ کر کے بکا بکان شدیدہ، اللہ کے رسول اونچی آواز میں روئے اور کہا: یا فاطمہ ہادی ابنتک قد ابتلاها اللہ بے بلاء شدیدہ، کہ اے فاطمہ آپ کی یہ بیٹی بڑے امتحانات سے گزری، کہ تاریخ میں اتنی کوئی خاتون اس اتنے امتحانات سے نہیں گزری۔ بلند آواز سے کہتے ہیں اتنا پیغمبر نے گریہ کیا کہ آپ کے آنسو ریش مبارک پر جاری ہوئے، اور کہا کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں زینب۔ زینب کے 2 معنی، ایک معنی ہے کہ باپ کے لیے زینت۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا تعارف باپ کی ذریعے کرواتے ہیں نا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن زینب وہ ہیں جن پر علی مرتضیٰ فخر کرتے ہیں۔ اور کس باپ کے لیے زینت ہے؟ کوئی معمولی باپ کے لیے زینت نہیں ہے، جو وہ ہستی جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی وانا منک۔ وہ ہستی فخر کر رہی ہیں فاطمہ زینب کبریٰ پر کہ جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مثلک کمثل الکعبہ، کعبہ جیسی مثل۔ ایک معنی یہ کہ باپ کے لیے زینت ہے، دوسرا کہتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام زینب، یعنی اس دنیا میں فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ کی بیٹی کا نام جنت رکھا ہے، یعنی اس دنیا میں اگر توسل کریں گے تو آپ جنت حاصل کریں۔ پھر پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ خدایا تو اس بیٹی کو محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے تو محبت کر۔ اور فرمایا پیغمبر نے تمام وہاں جو افراد موجود تھے کہ اس سے محبت کی جائے کیونکہ اس کی محبت اللہ کی محبت، یعنی اتنا بڑا مقام۔ اور پھر فرمایا پیغمبر نے کہ میں نے جب نگاہ دوڑائی ہے زینب کے چہرے پر تو مجھے خدیجہ یاد آئی، میری زوجہ اپنی نانی خدیجہ کبریٰ سے زیادہ شباہت رکھتی، کچھ ہستیاں دوسری ہستیوں سے شباہت رکھتی تھی، شہزادے علی اکبر پیغمبر سے شباہت رکھتے تھے، فاطمہ صغریٰ فاطمہ سلام اللہ سے شباہت رکھتی تھی، غازی عباس امام علی سے شباہت رکھتے تھے، اور خود فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر پاک سے شباہت رکھتے تھے۔ جب گئی ہیں فاطمہ الزہرا نے خطبہ دینے کے لیے مسجد میں، اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں عبدالرزاق سنانی، کہتے ہیں جب چل رہی تھی بنی ہاشم کی خواتین کے درمیان، مشیوہا کا مشی رسول اللہ، اس طرح چل رہی تھی جس طرح اللہ کے رسول مسجد نبوی کی طرف چل رہے تھے۔ زینب سلام اللہ علیہ کی القاب یا فضائل
کچھ اس طرح ہے. پہلا لقب آپ کا ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند فرد. روایت جب نقل کرتے ہیں نا عبداللہ بن عباس بی بی زینب سے، فرماتے ہیں حدثتنی عقیلتنا زینب الکبریٰ بنت علی، کہ میں یہ روایت نقل کر رہا ہوں اپنے خاندان کی عقیلہ سے جس کا نام زینب ہے، اور وہ اس طرح روایت کر. اور خطبہ فدیکیہ کی راویہ کون ہے؟ زینب کبریٰ. یعنی بچپن کا عالم ہے، پورا خطبہ حفظ کیا بغیر کاستی بغیر کمی کی، ہم تک پہنچایا کس نے؟ زینب کبریٰ. اور اتنا عظیم خطبہ ہے، اس کے جو میٹر پائے جاتے اس سے ہٹ کر بلاغت جس میں پائی جاتی ہے، فصاحت پر پائی جاتی ہے. آج بھی کسی خاتون کی فصاحت اور بلاغت کی اگر عرب مثال دیتے ہیں شیعہ سنی وہابی سارے، تو اس خطبے کی مثال اس میں بیان کرنے کا بغیر کا کمال. پھر صدیقہ صغریٰ کہا جاتا ہے زینب کبریٰ. صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا، صدیقہ صغریٰ کیا؟ زینب کبریٰ. اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ عصمت کے دو مرحلے ہیں، کبریٰ اور صغریٰ. عصمت کبریٰ 4 معصومین کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو ہستیاں معصوم ہیں وہ عصمت صغریٰ پر فائز ہیں. مثلا انبیاء ہیں، غازی عباس ہیں، زینب کبریٰ ہیں. یہ ہستیاں عصمت صغریٰ کی منزل پر فائز ہیں. بیوی کا لقب بھی ہے صدیقہ صغریٰ. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام رکھتے ہیں آپ صدیق، یہ کسی کو آپ کہنا. صدیق شہداء کے زمرے میں ہے. انبیاء، صالحاء، شہداء، صدیقین، یعنی وہ ہستیاں جو اللہ کی ذات پر اس طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یقین نہ پہلے کم ہوتا ہے نہ آخر میں کم ہوتا ہے، اسے صدیق کہا. جس طرح امام علی کا لقب ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم. لقب علی علیہ السلام کا تھا، لوگوں نے کسی دوسرے لوگوں نے صدیق یعنی پیغمبر پاک کی تصدیق کرنے والا، پہلی دفعہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا. صدیق کا مطلب ہے پیغمبر مدد کے لیے پکارے تو اٹھ کھڑا ہو اور یہ نہ دیکھیں کہ میری عمر کیا ہے، اسے کہتے ہیں صدیق. کوئی ایسی جنگ نہیں کہ ضرورت پڑی ہو تو امام علی میدان میں نہ گئے ہوں. یہ صرف صدیق ہی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اور تصدیق اور یقین اتنا تھا اللہ کے رسول سے متعلق کہ ایک دفعہ مکے سے ایک خاتون خط لے جا رہی تھی، مدینے سے ایک خاتون خط لے جا رہی تھی مکے. پیغمبر حملہ کرنا چاہتے تھے فتح مکہ کے لیے. تو اس خاتون نے اس لیے کہ میرے تعلقات مکہ والا سے اچھے ہو جائیں، ایک خط لیا، جاسوسی کرتے ہوئے خط پہنچانا چاہتی تھی مکے. اللہ کے رسول نے خبر دی کہ ایک خاتون ہے جو خط لے جانا چاہتی ہے مکہ. امام علی اور ایک اور صحابی کو ڈیوٹی ملی کہ جائیں اس خاتون سے خط برآمد کریں، اس کو پکڑ لیں اور خط مکہ نہ پہنچنے پائے. اس صحابی آیا، امام علی ظاہر خاتون تھی، بہت زیادہ سرچ نہیں کر سکتے تھے، تلاشی نہیں لے سکتے، نامحرم ہے. کافی کوشش کی، اس صحابی نے کہا نہیں خط وغیرہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لہذا پلٹتے ہیں. امام علی نے ارشاد فرمایا ہو نہیں سکتے میرے آقا نعرہ حیدری. کیونکہ علی ان لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ پیغمبر قلم دو ہاتھ مانگنے سے انکار کر دیں. ان لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ جب عمر بن عبدالود پکارے اور ان کے سروں پر پرندے سوار ہو جائے. علی ان کی طرح نہیں تھا. علی پیغمبر کے ساتھ اس طرح رابطہ تھا کہ انا ولی میں نور واحد. اس لیے کسی نے علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا ابن ابی طالب، کیا آپ سے کوئی بہادر ہے، کوئی شجاع ہے، ڈٹ جانے والا ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے؟ کہا مجھ سے بڑھ کر ایک ہستی ہے. تعجب ہوا اس کے میدان تو علی کے دیکھے ہم نے.
اور کسی کو دیکھا نہیں کہا رسول اللہ سبحان اللہ واہ واہ کام جب جنگ میں مجھ علی پر مشکل پڑتی تھی مشکل کچھ آ گیا نہیں تو میں اپنے آقا اور مولا رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیا کرتا یعنی بتا دیے حق ادا کر دیے کس کا اس لیے تو پیغمبر نے شاہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ موال من والا وانصر من نصر واخذل من خذل کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے بس میں عرض کر رہا تھا کہ صدیقہ صغرا ہے کون بی بی زینب دوسرا لقب ہے آپ کا عالمہ غیر معلمہ یعنی ایسی عالمہ ہستی کہ جس نے معلم نہیں دیکھا ٹیچر نہیں ہے اس کا کوفہ میں تشریف فرما ہوئے امام علی درس دے رہے ہیں ممبر پر دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک خاتون بے قرار ہے بے چین ہے ایک صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد مجھے پتا آپ نوٹ کر رہے ہیں موبائل پہ میری تقریر کو کاغذ پر نوٹ کیا کریں صلوات پڑھنے میں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ایک خاتون بے چینی سے آ اور جا رہی بچہ آیا کریں یہاں پر نا سنیں غور سے جو آپ کو لفظ سمجھنا ہے بعد مجھ سے پوچھا کریں ٹھیک ہے تو جو سنیں کیونکہ یہاں آپ آئے اتنا ٹائم دیا آپ نے اور یہ سے برکت نازل ہوگی یہ اہل بیت پاک ہستیوں کا ذکر ہے یہ ذکر سن کر سلمان محمدی بن گیا ہے منا اہل بیت کا مصداق بن گیا ہے یہ لوگوں کو بینائی مل گئی ہے ٹھیک ہے جنت مل گیا ہے اس دنیا میں اس ذکر کی وجہ لوگوں کو جنت ملا یہ ایسا ذکر ہے کوئی معمولی ذکر نہیں اس کو اگنور نہ کریں آپ یہ ذکر اس ذکر کے صدقے پترس کو شفاعت میں لیجیے فرشتہ ہے خدا کا اس ذکر کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے اس ذکر کے صدقے میں نوح کی کشتی کنارے لگی ہے یہ اس ذکر کے صدقے میں موسیٰ کا لشکر پار ہوا ہے اس ذکر کے صدقے میں ابراہیم آتش سے بچے آگ سے بچے یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد عالمہ غیر معلم میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی خطبہ دے رہے درس دے رہے ایک خاتون بے چینی سے مسجد کے سامنے آ اور جا رہی امام حسن کو کہا کہ جاؤ حسن بیٹا اس خاتون سے پوچھو ان کی مشکل کیا ہے کہانی خود مولا سے بات کر رہی امیر المومنین نے ممبر چھوڑا ہے باہر چلے گئے بسم اللہ کہا یا ابن ابی طالب امیر المومنین مولا کائنات آپ نے مردوں کے لیے درس رکھا ہوا ہے ہمارے لیے درس کا انتظام ہے سبحان اللہ واہ واہ ہمارے لیے درس کا یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم مسجد میں آئیں ہم آپ کے درس میں شرکت کریں یا یہ کہ ہمارے لیے انتظام کیا جائے وہیں سے امام علی نے حسن حسین اور غازی عباس کو بھیجا ہے کہاں مدینہ میں جاؤ اپنی بہن کو لے کر بسم اللہ اور جب آئی ہیں کوفہ میں نا خود علی استقبال کے لیے کوفہ سے باہر اور جب انٹر ہوئے نا تو بی بی کو بتا رہے ہیں مولا علی یہ دارال ہمارا ہے یہ بازار ہے یہ کوفہ کی تنگ گلیاں ہیں کہا پاپا غازی کو بتائے نا حسن و حسین کو بتائے نا کہنے بی بی غازی نہیں ہوگا اس نے نہیں چلنا اس بازار اس دربار میں غازی نے خطبہ نہیں دینا بیٹی تو نے اس میں خطبہ دینا آ گئی ہیں باقاعدہ درس دے رہی ہیں خواتین کو سکھا رہی ہیں خواتین کو معرفت دے رہی ہیں اور شاید یہ بتانا چاہتی ہیں کہ کوفہ والیوں آج میں تمہیں درس دے رہی ہوں میری آواز کو پہچاننا میرے لہجے کو پہچاننا یاد رکھنا کہ آج میں تمہیں درس دے رہی ہوں میرے بابا ہیں میرے بھائی ہیں میں مان کر رہی ہوں ان پر کل جب آؤں گی تو میرے بابا نہیں ہوں گے میرے بھائی نہیں ہوں گے تو نے توجہ سے میرے خطبے کو سننا ہے عالمہ غیر معلمہ پھر ایک اور لقب ہے بی بی کا عابدہ آل محمد آل محمد کی عابدہ امام زین العابدین کا لقب بھی عابد ہے بی بی کا لقب بھی امام زین العابدین کا کیوں لقب عابد پڑا کیوں زین العابدین کہا جاتا ہے ساری ہستیوں نے مسجد میں نماز پڑھی خانہ کعبہ کے نماز پڑھی
لیکن یہ زین العابدین ہے کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، رکوع کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم۔ عابدہ آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ امام حسین نے وصیت کی ہے نا کہ میری بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری بہن میرے بچے تیرے حوالے، میری بہن میرا سجاد تیرے حوالے، اور آخر میں لکھا میری بہن زینب اپنے مظلوم بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ امام زین العابدین نے کہا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا، میری عابدہ بھوکی ہے، عبادت گزار بھوکی ہے۔ پوچھا پھوپھی جان میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ میرے گلے میں توک ہے، ہاتھوں میں کڑی ہے، اس لیے رکوع کی حالت میں مجھے نماز پڑھنی پڑتی، آپ کیوں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ کہا یہ ظالم جو کھانا دیتے ہیں بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، میں زینب اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر بچوں کے لیے دے دیتی ہوں۔ اور پھر بی بی کا ایک لقب ہے معینہ ولایت، ولایت کی طرفدار، ولایت کو جتنا سارا بی بی زینب نے نہیں دیا نا اپنے کسی نے، امامت کی محافظ جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا نے حفاظت کی، دروازے پر نہیں جانے دیا علی کو، دروازے پر علی کو نہیں جانے دیا، اس طرح بی بی زینب نے امام زین العابدین کو کربلا میں بچایا، دربار یزید میں بچایا۔ جب یزید ملعون نے کہا نا کہ یہ کس طرح بچ گیا ہے زین العابدین، یہ علی ابن حسین کیوں بچ گیا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے، تو بی زینب آگے بڑھ گئے، کہا زین العابدین کو کچھ کہنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے کچھ کہو۔ عابدہ آل محمد عبادت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام غریبہ کو بھی جب بچوں کو اکٹھا کر چکے، بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بیوی نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہا، ایک سوار کے آنے کی آواز آئی، بیوی نے نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑی، آواز دی جو کوئی ہے ہمارے پاس جو مال تھا ہم نے تمہارے حوالے کیا، میں نے حسین کے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا اور میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کو تکلیف نہیں ہونے پائے گی۔ اس سوار مزید قریب آیا، جب مزید قریب آیا ہے نا سوار، بی بی آگے بڑھی، کہا سوار میں تجھے کہہ رہی ہوں پلٹ جا، یہ سوار مزید آگے پڑا نا تو بی بی نے لگام پکڑی سوار کی اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب بول رہی ہوں، اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو نے نا تو میں کربلا کو خیبر بنا دوں گی۔ کہتے ہیں سوار نے نقاب اٹھایا تو بی بی نے کیا دیکھا، علی ہے مولا مشکل رو گئے کہ بابا علی آنے میں بڑی دیر بابا علی آج کے آپ دیکھتے کہ آپ کی بیٹی سے کتنی بہادری سے اس بچوں کو اکٹھا کیا۔ بابا آپ کو پتہ ہے جب خیموں میں آگ لگی آپ کا پوتا زین العابدین خیمے میں رہ گیا تھا، جس طرح آپ خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے تھے نا میں بھی چلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھی اور زین العابدین کو کندھوں پر لے کر باہر آئی۔ بی بی کا ایک اور لقب ہے بطلۃ الکربلا، کربلا کی بہادر خاتون، کربلا کی بہادر خاتون۔ بہادر کس طرح تھی کربلا؟ 2 محرم کو خیمے لگے، اس وقت سے لے کر زور عاشور تک بھائی کے ساتھ سائے کی طرح رہی، بھائی کے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ ایک دفعہ جب بی بی نے دیکھا نا لشکروں میں اضافہ ہو رہا، کبھی ہولی کا لشکر آ رہا، کبھی حرملہ کا لشکر آ رہا، کبھی طفیل بن حکیم کا لشکر آ رہا، کہا بھائیا مجھے بتائیں یہ لوگ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کہا یہ آپ کے بھائی کے خون کے پیارے
دنیا سے. کہا بھیا آپ کا کوئی ہو تو اسے آپ بھی بلا لیں. کہا بہن ہمارا کون ہے, ہمارا کوئی ہوتا نا تو ہمارے گھر کو آگ نہ لگتی, ہمارا کوئی ہوتا تو میرے بابا کو مسجد میں شہید نہ کیا جاتا, ہمارا کوئی ہوتا تو میرے بھائی کے جنازے پر تیر نہ لگتے. اور ایک دفعہ بی بی نے کہا بھیا آپ کے چند ساتھی ہیں جو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے, ان کو چیک کیا ہے کہ کہیں نہ عاشورہ کے دن یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے اور آپ کو دشمن کے حوالے کر. جب بی بی نے یہ الفاظ کہے نا تو یہ الفاظ, یہ آواز حبیب ابن مظاہر کے کانوں پر لگی. روگے دوڑتے ہوئے آئے, صحاب کو اکٹھا کیا اور کہا صحابیوں تم پر ثانی زہرا کو اعتماد نہیں ہے, آؤ جاتے ہیں ثانی زہرا کے خیمے کے باہر اونچی آواز میں اعتماد کا اظہار کرتے. آئے صحابہ کہتے ہیں نبی کی نوازی فاطمہ کی بیٹی, اگر آپ کے بھائی نے روکا ہوا نہ ہوتا نا, آپ کے بھائی اگر رکاوٹ نہ بنتے تو اس رات کی تاریکی میں ہم دشمن پر حملہ کرتے اور تلواریں گردن پر رکھ لی. کہا علی کی بیٹی اگر اجازت ہو تو ہم ابھی اپنی تلواریں اپنی گردن پر چلانے کے لیے تیار ہیں. بطلۃ الکربلا. دیکھیں نا انسان کو سب سے پیار اپنی اولاد سے, اپنے بیٹوں سے. کربلا میں ذرا برابر اپنے بیٹوں سے پیار نہیں. کس سے پیار کر رہی ہیں؟ علی اکبر سے, علی اصغر سے پیار. کہتے ہیں جب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلا ہے, مسجد تنین کے پاس پہنچا ہے, کہتے ہیں تین سوار دکھائی دیے کہ قافلے کے قریب ہو رہے ہیں. امام حسین نے غازی کو کہا غازی بھائی دیکھو کہ دشمن نہ ہو, حملہ آور نہ ہونا چاہتا. غازی نے کہا مولا میرے ہوتے ہوئے کوئی آفر نہیں کر سکتا, صرف آپ کی اجازت ہے. کہا پھر بھی غازی بھائی دیکھ یہ کون ہے. جب غور سے دیکھا کہا بھیا میرے مولا و آقا عبداللہ ہے اور 2 بیٹے جب یہ تینوں سوار قریب ہوئے نا, بی بی زینب کو خبر ملی عبداللہ آ گئے. رو گئی رو کر کہا کہ عبداللہ کو پیغام دیں کہ اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو میرے نانا نے کہا تھا کہ زوجہ کو چاہیے اپنے شوہر کی بات مانے, میں انکار نہیں کر سکتی. مجھے اگر لینے کے لیے آئے تو میں انکار نہیں کروں گی, کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ زوجہ کو چاہیے کہ شوہر کی تابعداری کرے. لیکن عبداللہ سے کہہ دینا اگر زینب کو لینے آیا ہے, زینب چلی جائے گی لیکن زینب پھر زندہ نہیں رہے گی. زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ ہے جھک گئے, کہا آقا صاحبی میں نہیں آیا ہوں آپ کو لینے کے, میں نے آپ کے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ مسافر کے لیے صدقے کی ضرورت ہوتی ہے, میں 2 صدقے لایا ہوں. جب ضرورت پڑے نا ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان. کہتے ہیں کربلا میں جب کوئی لاش آتی تھی بی بی آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو سہارا دیتی تھی, ساتھ کھڑی ہوا کرتی تھی. جب اون محمد کی لاشیں لائے گی یہ بی بی نہیں تھی. کہتے ہیں جب بھی کوئی جوان آتا اس کی ماں اپنے جوان کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر کو گود میں لے کر روتی تھی, لیکن اون محمد کی لاشیں پڑی رہی, بی بی نہیں آئی. کہتے ہیں جب بی بی مدینہ واپس ہوئی ہے نا, عبداللہ کو خبر ملی کہ بی بی نہیں آئی بیٹوں کے پاس. کہا بی بی جان ایک سوال ہے, گستاخی نو, صرف معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیں ہمارے بیٹوں میں کوئی عیب تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں آئی. کہا اس لیے نہیں آئی کہ
کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے بیٹوں کے پاس دیکھ کر میرا بھائی شرمندہ ہو جائے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون عنکم. خدا اس کلیل سی عبادت قبول منظور فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر. یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب کی مصائب کا. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب کی بے کسی کا, بی بی زینب کی اسیری کا. حاضرین میں جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے. جو مرحومین ہوں گے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو انہیں آئمہ کا جوار نصیب فرما. خدایا ہمیں ہمیشہ اہل بیت کا ذکر منانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما. خدایا حاضرین یہاں تشریف فرما ہے جو یہاں پر پریشانوں کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ پاکستان میں ایک مومنہ ہمارے عزیز ہیں فوت ہو گئی ہیں. یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما, ان کی درجات کو بلند فرما, ان کی منازل آسان فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. اس مرکز کو قائم و دائم فرما. جو مومنین مومنات یا خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات کا اضافہ فرما, ان کی رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. اللہم صلی علی محمد و علی ماتم حسین. یا حسین یا